نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 33۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اور حضرت مریم کی پریشانی کا حال بھی گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، وہیں پر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا، ان کو پریشانی تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو فرمایا گیا کہ کسی شخص سے اگر ملاقات ہو جائے تو کہنا کہ آج کے دن میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اب ان آیات میں حضرت مریم کا بچے سمیت اپنی قوم کے سامنے آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت مریم کی صفائی بیان کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس آئی مریم اپنی قوم کے پاس اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے کتنا عرصہ بعد وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور لوگوں کے سامنے آئیں، اور کتنا عرصہ اس مقام پر ٹھہری رہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تفسیری روایات میں 40 دن کا ذکر آتا ہے۔ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم کی ملاقات سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی۔ یہ بھی بیت المقدس کے خادم اور صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے بھی بچے کی پیدائش پر بڑا تعجب کیا اور حضرت مریم سے سوال کیا کہ کیا کوئی پودا یا اناج بغیر بیج کے پیدا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح کسی عورت کے ہاں بغیر مرد کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے، اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں اور جس طرح چاہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ آخر اللہ رب العزت نے دنیا میں پہلا پودا بھی تو پیدا فرمایا تھا نا، اور پہلا جو پودا پیدا ہوا تھا تو وہ بغیر بیج کے ہی پیدا ہوا تھا، اور اسی طرح پہلا انسان بھی بغیر ماں باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ وہ چیز بغیر ظاہری وسیلہ کے پیدا فرما دے؟ تو اس جواب سے یوسف نجار کی تسلی ہو گئی۔ جب حضرت مریم اب بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے خاندان یا قوم کے پاس آئی تو وہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، اور سب نے بیک زباں کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم تو ایک اوپری یعنی نادر چیز لے کر آئی ہے۔ کہنے لگے ابھی تک تیرا نکاح تو کسی سے ہوا نہیں، پھر بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ انہوں نے حضرت مریم کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، مگر تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم سے کہنے لگے کہ تیرے والدین تو نہایت پارسا تھے،
ان کی نیکی کی تو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ان کی نیکی اور تقوی کے چرچے مشہور تھے، مگر تم نے یہ کیا کر دیا، اپنے نیک نام والدین کو بھی بدنام کر دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران بیت المقدس کے امام اور نہایت نیک آدمی تھے۔ وہ اگرچہ نبی نہیں تھے مگر ان کی نیکی اور تقوی لوگوں کے اندر مشہور تھی۔ حضرت مریم کی والدہ بھی صاحب کرامت تھی، تو لوگوں نے ان نیک ماں باپ کا ذکر کر کے حضرت مریم کو ملامت کی۔ یہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہارون کی بہن کہہ کر خطاب کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارون کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت مریم کے درمیان تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، وہ 1000 سال پہلے دنیا سے گزر چکے تھے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس بات کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہم یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، یعنی لوگ اس وقت اپنے انبیاء اور پہلے نیک بزرگوں کے نام رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کے بھائی ہارون وہ نہیں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور نبی تھے، بلکہ یہ کوئی دوسرے ہارون تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور دستور یہ ہے کہ کسی سے تعارف کراتے وقت یا ویسے ہی فخریہ انداز میں خاندان کے کسی بڑے آدمی کے نام پر موسوم کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی خاندانی نسبت سے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، مگر مقام اور مرتبہ چھوٹے بھائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے۔ خلافت کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد تھا، اور پھر ان کے بعد انہی کی نسل میں جاری رہا، اور فرماتی ہے کہ مذہبی رسومات اور عبادات کی رہنمائی وہ حضرت ہارون کے سپرد تھی، اور ان کے بعد بھی ان کی نسل میں منتقل ہوتی رہی۔ تو چونکہ مذہبی رسومات کی ادائیگی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں چلی آ رہی تھی، اور اس زمانے میں یہ کام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کے سپرد تھا، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس لحاظ سے بھی حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہہ کر خطاب کیا گیا۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس مقام سے حضرت مریم جب بچے کو لے کر گھر کی طرف آ رہی تھی تو لوگوں کے طعنوں سے سخت خائف تھی، خوف زدہ تھی کہ لوگ طعنے ماریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ تو اس دوران اللہ رب العزت نے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے اپنی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ماں جی گھبرائیں نہیں، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وہ آپ کے دامن پر بھی دھبا نہیں آنے دے گے۔ چنانچہ انہیں تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راستہ نکالیں گے۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے سختی سے باز پرس کی فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سارا معاملہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ اس بات پر وہ لوگ مزید بھڑک اٹھے کہ یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ قالوا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا ہم گود میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جسے ابھی تک اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے۔
ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، قال بچہ خود بخود بول اٹھا اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں پہلے ہی جملہ میں توحید باری تعالیٰ کا اعلان کر کے یہود و نصارہ کے منہ بند کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بارے میں دو گروہ وجود میں آئے اور دونوں شدت میں آگے نکل گئے۔ ایک طرف تو یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم پر الزام تک لگایا اور ان کی توہین بھی کرتے رہے۔ دوسری طرف نصارہ کا گروہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور انہیں الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پہلا جملہ ہی حقیقت حال کی وضاحت کے لیے کافی تھا۔ وہ اللہ کے مقرب بندے اور نبی تھے، ان کی والدہ پاک دامن تھی، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور وہ الوہیت کے مرتبے پر بھی فائز نہیں تھے۔ پھر فرمایا آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اگرچہ نبوت کا ظہور اپنے مقررہ وقت پر جا کر ہوگا، کتاب بھی اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کو نہیں دے دی تھی، بلکہ نبوت اور کتاب کا فیصلہ مشیت ازلی میں ہو چکا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے دو نبی ایسے ہوئے ہیں جنہیں بچپن میں نبوت عطا ہوئی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھی بات یہ فرمائی، وجعلنی مبارکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ فرماتی ہے کہ مبارک سے مراد ایسی ہستی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے، وہ معلم الخیر یعنی خیر کی تعلیم دینے والا ہو اور بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، صاحب کرامت و معجزات ہو، یہ سب چیزیں برکت میں داخل ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے برکت والا ہوں۔ اور پانچویں بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچے کی زبان سے اس وقت کہلوائی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ رب العزت نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور دوسری مالی عبادت ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے نماز معاف نہیں، البتہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی شخص مالدار ہو اور اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ساری عمر مکان نہیں بنایا، نہ ان کے پاس مال و اسباب تھا، لہٰذا ان کے زکوٰۃ ادا کرنے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ البتہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم آگے دی جا سکتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، اور میں یہ فریضہ انجام دیتا رہوں گا ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ماں کی گود میں یہ بھی فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ اس سے قبل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں گزر چکا ہے، انہوں نے فرمایا ان کے بارے میں فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور یہاں پر صرف والدہ کا نام ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اس سے اگلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ رب العزت نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو قول یا فعل سے والدین کی دل آزاری کروں، ان کے ساتھ تلخ کلامی یا گالی گلوچ پہ اتر آؤں۔
انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں یہ بھی کہا، والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ انبیاء کرام اور صالحین کے بارے میں سلامتی کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر اچھے کام کی ابتدا میں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ کر اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستیوں کے دین اور ایمان کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے بندوں کو جسمانی تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مگر دینی اعتبار سے وہ ہمیشہ سلامتی میں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آخری امت کا اولین حصہ سلامتی والا ہے۔ ابتدائے اسلام میں اگرچہ اہل ایمان کو بے حد تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، مگر ان کا دین مکمل طور پر سلامت رہا۔ اس کے بعد جو زمانہ گزرتا گیا، فتنے ابھرتے رہے، اخلاق بگڑ گئے، عقیدہ خراب ہوا، معاشرہ گندا ہوا، پورا ماحول بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سلامتی کے اعتبار سے امت کا اول حصہ ہی بہتر تھا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جو اہل ایمان نے اسلام کے اولین دور یعنی مکی دور میں برداشت نہیں کی؟ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی سکون نصیب نہ ہوا، مگر دینی لحاظ سے انہیں 100% سلامتی حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت ہمیں سلامتی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔